جھوٹی گواہی نہ دینا۔ گواہی دراصل اس بات کی ادائیگی کا نام ہے جو گواہی دینے والے کے پاس اس قضیہ اور معاملہ کے بارے میں صحیح صورتحال کے علم اور سچی بات کی شکل میں موجود ہے، جس کے بارے میں وہ گواہی دے رہا ہے۔ گویا گواہی دینے والا اپنی بات میں سچا ہوتا ہے، اس لیے گواہی دینے والے کو سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنے مقام و مرتبہ کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہ صرف انبیاء اور ملائکہ کے لیے شاہد اور شہید کے الفاظ استعمال کیے ہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو بھی اس لفظ سے یاد کیا ہے۔ علاوہ ازیں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کا اکرام کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ گواہوں کے بیان سے ہی حق و باطل اور صحیح و غلط میں امتیاز ہوتا ہے۔ اس لیے گواہوں کو اپنی بات میں سچائی اختیار کرنی چاہیے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں جھوٹی گواہی دینے کو کبیرہ گناہ بتایا ہے اور اس کی برائی و خرابی بتائی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر کر دی گئی۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی اور سورہ حج کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ بتوں کی یعنی بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو، صرف ایک اللہ کے ہو کر رہو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتے ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اور 3 دفعہ ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ سہارا لگائے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار آپ نے اس ارشاد کو دہرایا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش اب آپ خاموش ہو جاتے۔ یعنی اس وقت آپ پر ایسی کیفیت طاری تھی اور آپ ایسے جوش سے فرما رہے تھے کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک پر اس وقت بڑا بوجھ ہے، اس لیے جی چاہتا تھا کہ اس وقت آپ خاموش ہو جائے اور اپنے دل پر اتنا بوجھ نہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کی قباحت جہاں اپنے مبارک ارشاد سے بتائی، وہیں اپنے عمل سے بھی ظاہر فرمایا کہ یہ کتنا سخت اور برا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی کا احساس عطا فرمائے اور اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔